بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ والدین کا اولاد کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے اور اولاد کا والدین کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے، اور یہ ہم قرآن کی روح سے جانیں گے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے یا سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو آج ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے اس کے درمیان فاصلہ ہے، ایک گیپ ہے، ایک دیوار ہے۔ اس کی اصل وجہ دو ہیں، ایک ہے کمیونیکیشن گیپ، یعنی اولاد اور والدین نے ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چھوڑ دیا، اپنی فیلنگس شیئر کرنا چھوڑ دی ہیں، اور دوسرا ہے احساس کا نہ ہونا۔ اور کمیونیکیشن گیپ کی اگر ہم وجہ دیکھیں تو ماں باپ اور اولاد دونوں نے ایک دوسرے سے کہنا سننا چھوڑ دیا ہے، وہ دونوں ہی کسی تیسرے انسان کو پرائیورٹی دیتے ہیں، کسی تیسرے انسان کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے وہ اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں، جس کو وہ بتاتے ہیں کہ میرے یہ جذبات ہیں یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو سب سے بڑی غلطی والدین کی ہے۔ والدین نے اپنی اولاد اور اپنے درمیان ایک دیوار قائم کی ہے، اور والدین نے یہ اپنی سوچ کا معیار رکھا ہے کہ میں صرف اپنی اولاد کے لیے چیزیں فراہم کرنے کے لیے ہوں، میں اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں فراہم کروں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں داخل کروں۔ اپنی اولاد کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میں اس کا سہارا ہوں تو کل یہ میرا سہارا ہوں گے، بے شک سہارا ہوں گے، لیکن اس کے ذریعے آپ نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، آپ نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی؟ آپ نے اپنی اولاد کو مٹیریلزم کی تعلیم دی، آپ نے اپنی اولاد کو مٹیریلزم سکھایا، آپ نے اپنی اولاد کو مادہ پرستی سکھائی، لیکن شاید آپ ان کو وہ محبت سکھانا بھول گئے جو ان کا حق ہے، جو ان کا رائٹ ہے۔ آپ نے ان کو مٹیریلسٹک تو بنا دیا لیکن محبت پرست بنانا بھول گئے۔ مادہ پرستی سے تو آشنا کروا ہی دیا لیکن محبت پرستی سے نہ آشنا ہی رکھا۔ یہ ہے اس سارے رشتے میں جو دیوار ہے اس کی وجہ۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنے کی تعلیم دی ہے؟ تو اگر ہم حضرت لقمان علیہ السلام پر نظر ڈالیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہنا۔ یہاں بھی اپنے دین کی نصیحت فرمائی ہے، زبردستی نہیں کی۔ اور اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد محترم سے آ کے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں یہ انداز سکھایا کہ بیٹے کے پاس جب بھی کوئی پرابلم ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ سب سے پہلے کس سے آ کے بتائے، کس کو بتایا کہ تو وہ اپنے والد کو بتائے۔ اور والد جب جو کوئی رائے دے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی اولاد اپنے بھائیوں کو اس خواب کا ذکر مت کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا، تو اور پھر جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر جانتے تھے، لیکن پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ بابا جان میں آپ سے بہتر جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں۔ لیکن اگر آج ہم خود کو دیکھیں، اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے اپنے والدین سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے اور وہی چیز وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے پہلے پتہ ہے، ہمیں یہ چیز پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ، ہمیں آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے۔ یہاں یہ کمیونیکیشن دکھایا گیا ہے یا یہ رشتہ دکھایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یا حضرت لقمان علیہ السلام کا، کہ کیسے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو کس طریقے سے، کس انداز میں سکھانا ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو جو خواب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آپ کو نظر آیا تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا، اور یہاں یہ انداز ہمیں سکھایا کہ کیسے اپنی اولاد کو ترجیح دینی ہے بنسبت کسی دوسرے کے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اپنے بابا جان کی رائے کو مقدم رکھا، اور ہمیں یہ انداز سکھایا کہ کیسے اپنے والد کی رائے کو مقدم رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر حضرت ہم نوح علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کہ ان کا بیٹا بے شک کافر تھا لیکن آپ نے اپنے باپ ہونے کا فرض نبھایا اور اسے آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیا کہ کیسے اپنی اولاد کو آگ سے بچانا ہے، کیسے اپنی اولاد کو برے راستے سے بچانا ہے۔ اگر دیکھیں تو یہ وہ رشتہ ہے یا وہ کمیونیکیشن ہے جو ایک باپ کا ایک بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے یا ایک بیٹے کا باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن میں جتنی بھی مثالیں اس میں صرف ایک باپ اور ایک بیٹے کا ذکر ہے، ایک بیٹے اور باپ کا ذکر ہے، کہیں بھی ماں کا ذکر نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی سوسائٹی
پہ نظر ڈالیں تو ہماری سوسائٹی کا یہ نظریہ ہے کہ باپ جو ہے وہ صرف اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور ماں جو ہے وہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے. حالانکہ یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ ماں اور باپ دونوں ہی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. باپ کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے جتنا ماں کا ہوتا ہے، اور باپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں آج اپنی اولاد کی ضروریات پوری کر رہا ہوں تو کل بڑھاپے میں اولاد بھی یہی سمجھتی ہے کہ وہ صرف اپنے والدین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں. اور اگر ہم دوسری وجہ دیکھیں احساس کا نہ ہونا، تو وہ اولاد میں کیوں ہے، وہ ہم میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ظاہر پرست ہو گئے ہیں، مطلب پرست ہو گئے ہیں، ظاہر کو ہی سب کچھ مانتے ہیں. بے شک ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا وہ ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی کو جانتے نہیں، یا ان کو اس معاشرے کے حساب سے رہن سہن نہیں آتا جو آج کل کی ترجیح ہے یا آج کل کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی حقیر شے ہیں یا فالتو شے ہیں، وہ معاشرے میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہے. تو یہ ہماری سوچ کا فتور ہے، کیونکہ یہی ہماری اصل ہے. تو ان کو اپنے ماں باپ کی حیثیت سے دنیا سے متعارف کرواتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، یا ان کی معمولی غلطیوں کو دنیا کے سامنے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. کیونکہ آج اگر ہم جس بھی مقام پر کھڑے نا، وہ ماں باپ کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے. ان کے دم سے ہمارا وجود ہے. یہ ہیں تو وہ ہیں، یہ ہیں تو ہم ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ کس عمر میں کون سا سلوک کرنا ہے، تو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. اس آیت مبارکہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اور کس عمر میں کرنا ہے. اور یہاں فرمایا اف نہ کہو، یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہاں صرف اس آیت میں کہنے اور بات کرنے کا ذکر ہے کہ کیسے والدین کے ساتھ بات کرنی ہے اور انہیں تعظیم کی بات کرنی ہے اور انہیں اف نہیں کہنا. تو یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان تمہاری کھیتی ہے، جو اس کے ذریعے بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے. آج اگر ہم دیکھیں ہمارے ماں باپ کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ہم فوراً سے ہائپر ہو جاتے ہیں. بے شک ہمارے ماں باپ کی تعلیم ہم سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا شعور ہم سے زیادہ ہے، وہ معاملات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کھیتی میں کیا بو رہے ہیں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یعنی وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور وہ نار بھی ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کھیتی میں جنت کے بیج بوئے ہیں یا آگ کے بیج بوئے ہیں یا جہنم کے بیج بوئے ہیں. اور آخر میں ایک چھوٹی سی فریاد، اگر تم ہمیں بڑھاپے کے حال میں دیکھو، اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو، مشکل ماہ سال میں دیکھو، صبر کا دامن تھامے رہنا، صبر کا دامن تھامے رہنا، کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا، کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا، اف نہ کہنا، اف نہ کہنا، غصے کا اظہار نہ کرنا. وما علینا